السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، حالات بہت پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس طرف جو اس وقت حکومت تو اپنی یہ اعلان کیا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر کون سا وزیر اعظم آ کر قوم سے خطاب کریں گے یا پریس بریفنگ دیں گے جو لندن میں ڈسکشنز ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں، میجر مسئلہ جو وہاں پہ ڈسکس ہوا ہے وہ 3 چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ ایک تو سب سے اہم معیشت کا مسئلہ ہے، دوسرا جو امپورٹنٹ میٹر ہے وہ تھا آپ کا الیکشنز کا، جو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ فوری الیکشنز کسی بھی صورتحال میں نہیں ہوگا جب تک الیکشن ریفارم اور آپ کے وہ نہ ہو، کیا کہتے ہیں، نیب ریفارم نہ ہو۔ تیسری چیز تھی کہ قانون کی گرفت، یہ جو تیسرا فیکٹرز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اب عمران خان صاحب اور ان کے لوگ، اب دیکھیں نا، 100 افراد جو ہیں وہ عثمان ڈار کے آفس کے سامنے کھڑے ہو کر پاکستان کے سپہ سالار کو، پاکستان کے ڈی اے جی آئی ایس آئی کو، پاکستان کے اہم عہدیداروں کو، سب کو چھوڑیے، ادارے کو، فوج کو، کس قسم کی مثلا باتیں کی جا رہی ہیں، تضحیک کی جا رہی ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، بدتمیزی کی جا رہی ہے۔ اور یہ 100 لوگ ہیں۔ مثلا اگر عوام کو یہ اجازت دے دیا جائے جو اپنے فوج سے بے انتہا پیار کرتی ہے، وہی اگر نکلیں گے تو ان کے تو پرخچے اڑ جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ اب اٹیک کر رہے ہیں، عمران خان اٹیک کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کے فون بند کر دیے ہیں، کیا کچھ نہیں باتیں آپ کے سامنے ہیں، میں ریپیٹ کیا کروں۔ آج بھی سنا ہے، میں نے ان کی تقریر تو نہیں سنی لیکن سنا ہے کہ آج کا ہے کہ جی مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ کس قسم کی باتیں ہیں یار۔ یہ شخص وزیر اعظم کا اہل تھا، جن لوگوں نے بھی معذرت کے ساتھ مجھ سمیت ان صاحب کو لے کے آئے، ہم تو اس اسٹیٹمنٹ پہ تھے، ہمیں کیا پتہ تھا۔ سمندر کی گہرائی کا اندازہ تو اس وقت ہوتا ہے جب آدمی سمندر کے اندر اترتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، باہر سے تو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور پھر دور سے اگر آپ دیکھیں تو بعض اوقات وہ جو سراب ہوتا ہے، امیجنری پانی نظر آتا ہے، لیکن جب آپ قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ تو ریگستان میں ایک امیج تھا پانی کا، پانی نہیں تھا حقیقت میں۔ یہی صورتحال عمران خان کے ساتھ ہے۔ میرا خیال ہے جو بھی ان کو لے کے آئے انہوں نے کوشش کی کہ 2 پارٹی سسٹم کو ہٹا کر چلیں، ان کو لائیں اور ملک میں عوام کو ایک اور چوائس دیں اور یہ ملک کو مسائل سے نکالیں۔ ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ آپ کے اس طرح کی اب حالات پیدا کر دیں گے کہ ملک کے اندر نارکی، خانہ جنگی، توہین رسالت، توہین مذہب، آپ کے توہین نبی، دین کے اوپر جو ہے باتیں ہو رہی ہیں، نئے فرقے کی باتیں ہو رہی ہیں، ولی اور نبی جیسے القاب سے ان کو نوازا جا رہا ہے، اور اوپن میڈیا میں یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ پھر مسجد نبوی میں گستاخی رسول کا واقعہ آپ دیکھیے، کل تک تو لوگوں کے گھروں پہ حملے ہو رہے تھے اور جوتے مارے جا رہے تھے، ٹکر مارا جا رہا تھا، UK ہو فلاں۔ دیکھیں، نواز شریف ہو، زرداری ہوں یا کوئی بھی وزیر اعظم ہو، وہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، ان کا حساب کرنے کے لیے وہ ہیں۔ آپ اس طرح نہیں ہے، یا تو آپ کا حساب یہ ہے کہ آپ ووٹ مت دیں لیکن آپ گھروں پہ حملے کر رہے ہیں۔ یہ جو رویہ اختیار کیا ہے اور یہ طریقہ کار ہے عمران خان کا، تو اب وہاں پہ بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ہو رہا ہے۔ آج مجھے دیکھ کے بڑی افسوس ہوا کہ جب سیالکوٹ میں چند 50-60 افراد بھی نہیں ہوں گے لیکن انہوں نے پاکستان کی افواج کو، جس کی بہت بڑی قربانی ہے اس پاکستان کے لیے، اور دشمن تو چاہتے ہی یہی ہے، جس طرح ہندوستان کے آپ کے اس میجر نے کہا، وہ صرف اس نے نہیں کہا، بہت سارے لوگوں سے میری جو ممبران ہوتے ہیں ان سے بات ہوئی، میڈیا پرسن ہے، ہم سے بات ہوتی رہتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو کام بھارت کروڑ ڈالر دے کے، اربوں ڈالر دے کے برسوں نہیں کر سکا، وہ آپ کے کہ عمران خان نے فوج کو تہس نہس کر دیا، عوام سے لڑا دیا۔ جو بھی طبقہ ان کے پاس ہے، جتنے بھی ہیں، 25,000 50,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ 1 کروڑ، وہ لوگ جو ان کے فالوورز ہیں ان سے تو لڑوا دیا نا آپ کے فوج کو۔ اور اس طریقے سے اوپن فوج کو پاکستان میں گالی دی جا رہی ہے، آج تک نہیں ہے۔ دیکھیں، میری اطلاع تو یہ ہے کہ جی ڈیفینیٹلی فوج ریئیکٹ کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی صورت میں انڈیویجول پہ تو آپ گالی برداشت کریں گے، لیکن جب فوج پوری ادارے کے اوپر بات آ جائے گی اور اس طریقے سے تضحیک ہوگی اور اس طریقے سے الزامات لگائے جائیں گے اور اس طریقے سے پبلک پلیس پر بیٹھ کر فوج کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جائے گا اور پھر لوگ ریئیکٹ کریں گے،
تو یقیناً فوج نے ریئیکٹ کرنا. میری اطلاع یہ ہے کہ اب فوج ریئیکٹ کرنے والی ہے, اور جب فوج کا ریئیکشن ہوگا تو یقیناً وہ بہت سخت ہوگا. پھر دیکھتے ہیں کتنے لوگ ان کے ٹھہرتے ہیں, کہ عمران خان صاحب جو 2 دن لاک اپ نہیں گزار سکتے ہیں, تو فوج کا ریئیکشن آئے گا. اول تو وہ چاہ رہی ہے کہ وہ اس سیاسی معاملات سے اپنے آپ کو الگ رکھیں, لیکن یہ لوگ اسے گھسیٹنا چاہ رہے ہیں, اس کو بار بار وہ کیا کہتے ہیں نا, پش کر رہے ہیں, اس کو دھکے دے رہے ہیں اداروں کو, ان کو مغرضات بک رہے ہیں تاکہ وہ ریئیکٹ کریں. اور ریئیکٹ کرنے کے بعد 2 ہی چیز ہوگی, یا تو ایمرجنسی لگے گی, یا مارشل لا آئے گا, یا پھر جو ہے وہ ان کے انڈر میں بلیک میل ہو جائے گا. تو فوج بلیک میل نہیں ہوگی, یہ میں بتا دوں آپ سے. ان کی یہ چاہے کچھ بھی کر لیں, فوج بلیک میل نہیں ہوگی, وہ فوج کو پتہ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے حکومت کہاں ہے حکومت؟ کیونکہ فوج بھی دیکھ رہی ہے, ادارے بھی دیکھ رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر, الیکشن کمیشن سے اگر آپ تھوڑا سا بھی معلومات رکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں, ان سے تعلق رکھیں, تو انہوں نے تو آج تک ایسا چیز دیکھی نہیں. ہاں وہ اسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم قانون اور آئین پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, یہ ہمارے گھروں پہ حملے کریں, یہ گندی گالیاں دیں, یہ جو ہے وہ ہمیں دھمکیاں دیں, جان سے مارنے کی دھمکی دیں, لیکن ہم آئین اور قانون پہ چلیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ادھر ہم نے سنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے میٹنگ کے بعد کہا گیا کہ 48 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہے. میرے نظر میں 48 نہیں 72 گھنٹے, جو مجھے انفارمیشن ملی ایک بہت اہم, 72 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہے. تو کیا 72 گھنٹے میں حکومت پی ٹی آئی, عمران خان, ان کے لواحقین کے غیر آئینی غیر قانونی عمل پر قانون کو یہ اجازت دیں گی کہ وہ اپنا راستہ بنائیں, یا شہباز شریف اور یہ حکومت اپنا ٹینیور چاہے گی اور نہیں چاہے گی کہ کسی طریقے سے کوئی الجھاؤ پیدا ہو, اور اسی طرح یہ وزیر اعظم بنے رہیں اور دوسرے کیا کابینہ کے لوگ جو ہیں منسٹر بنے رہیں؟ کیا یہ ان کا ہے کہ وہ گالیاں بکتے رہیں, دھمکیاں دیتے رہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کرتے رہیں, ملک کو جو ہے وہ بنانا اسٹیٹ بناتے رہیں, جو کچھ کرتے رہیں, آپ اپنی وزارت چلاتے رہیں, حکومت چلاتے رہیں؟ مثلا یا تو یہ فیصلہ ہے, یا پھر آپ نے ایکشن لینا ہے, آپ نے ان کو پکڑنا ہے, چاہے کوئی بھی ہو. جس طرح ہم نے سنا ہے کہ میاں نواز شریف نے کہا کوئی بھی ہو آپ گرفتار کریں, محمد الرحمان اور آصف علی زرداری کہتے ہیں کوئی بھی ہو ایکشن لیں. لیکن ظاہر ہے رانا ثناء اللہ ایکشن تو نہیں لیں گے نا جب تک کابینہ نہیں کہے گی, اور کابینہ کا مطلب ہے وزیر اعظم, اور وزیر اعظم کو اب کہا جا رہا ہے جو میں نے سنا ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہے. ادارے بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ کا فرض ہے کہ اداروں کا تحفظ دیا جائے. اب اس حد تک ہو گیا ہے کہ مار دیں مر دیں. اب کل فرض کیجئے یہ آدمی کسی بھی آدمی کے اوپر نام دے دے کہ جی اس کے یہ مارے گا مجھے, تو کتنی غلط بات ہوگی بتائیے. اب وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, لوگوں میں جو ہے وہ اشتعال پر آ رہے ہیں, جو لوگ ان کے فالوور ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ مجھے مارا جا رہا ہے, مجھے جان سے مارنے کا پلان بنایا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے ریئیکشن آئے گا, اور یہ چیزیں کیا پیدا کریں گی؟ خانہ جنگی پیدا کریں گی, آپ کے انارکی پیدا کریں گی, اور وہ انارکی کر رہے ہیں. لیکن کوئی حکومت کچھ نہیں کہہ رہی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی عام آدمی کھڑے ہو کر, یا چلیں کوئی اور لیڈر کھڑے ہو کر اس طرح کی بات کرتا ہے؟ کیا الطاف حسین یہ باتیں کر سکتے تھے کراچی میں کھڑے ہو کر؟ میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں حکومت کو, کیا شہباز شریف صاحب اس بات کی اجازت دیتے؟ کیا آصف علی زرداری صاحب اس بات کی اجازت دیتے؟ نہیں دیتے. اسی طرح ولی خان کھڑے ہو کے کوئی بات کر دیتے, اسی طرح عطا اللہ مینگل اختر مینگل کھڑے ہو کے بات کر دیتے, کوئی اور بات کر دیتا. تو یہ شخص کیا قانون سے باہر ہے جو اس وقت ملک میں خانہ جنگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ بتائیں, یہ 50 لوگ, آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ 50 لوگوں نے کھڑے ہو کر آپ کے سوان ڈار کے آفس کے سامنے پاکستان کے سپہ سالار کا مطلب ہوتا ہے پاکستان آرمی, آپ اس کو گالیاں دے رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں. وہ تو چلیں ریئیکٹ کریں گے جو مجھے اطلاع ملی ہے, لیکن 48 نہیں, چلیں 72 گھنٹہ حکومت کو دیتے ہیں. یاد رکھیں اگر اس حکومت نے اس غیر قانونی عمل کو, اور یہ جو انارکی پھیلائی جا رہی ہے اور غیر آئینی عمل آلریڈی وہ کر چکے ہیں, اور اس طرح کے حالات پیدا کر رہے ہیں جو انریسٹ پاکستان کی سیاست کو بھی کرے گا, معیشت کو بھی کرے گا, تو اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں اور حکومت کچھ نہیں کہہ رہی ہے, تو پھر ان کا انجام بہت برا ہوگا. چاہے وہ شہباز شریف ہوں, چاہے وہ آپ کے یہ کابینہ ہوں, بہت برا ہوگا. کیونکہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی پوری ذمہ داری اور اس قسم کے حالات کو مینٹین کرنے کی ذمہ داری چیف ایگزیکٹو اور اس کابینہ کی ہے, جو لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. بہت سے لوگ پھر ڈنڈا لے کے نکل آئیں گے, اور اگر انہوں نے ڈنڈا چلانا شروع کر دیا ان 50 افراد پہ, تو پھر ظاہر لڑائی ہوگی, ان کی طرف سے بھی ہاتھا پائی ہوگی. تو پھر عوام کے درمیان عوام نے اگر فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جوڈیشری تو
انتظار کر رہی ہے نا. جوڈیشری کا کام نہیں ہے یہ، ایگزیکٹو کا کام ہے. اگر جوڈیشری نے کیا تو کل آپ کہیں گے کہ جی جوڈیشری ایگزیکٹو بنی ہوئی ہے. تو رانا ثناء اللہ کی خاموشی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ایک جگہ مجھے پتہ چل رہا ہے رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ بھائی میں کیا کروں، میں تو بہت سخت ایکشن لینے کے موڈ میں ہوں ان تمام لوگوں کے درمیان، اور تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن مجھے تو آپ پرمیشن تو دلائیں. پرمیشن کون دے گا؟ اس ملک کا چیف ایگزیکٹو شہباز شریف صاحب کو اگر 2 قدم آگے بڑھ کر سختی کے ساتھ اس فتنے کو نہیں کچلا تو یہ فتنہ ان کو بھی کھا جائے گا. یقین مانیے یہ حکومت نہیں بچ سکے گی، پھر جو صورتحال ہوگا وہ سب کے لیے تباہ کن ہوگا. تو یہ چیزیں بڑی حد تک بہت خطرناک حالات ہو گئے ہیں. حکومت کے ریٹ کو ایک دفعہ نہیں بار بار چیلنج کیا جا رہا ہے، بار بار اداروں کو دھمکی دی جا رہی ہے، جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. اور لوگ اب جو ہیں وہ 50-25 افراد کھڑے ہو کر جو ہیں وہ مجمع میں نہیں بلکہ اوپن جگہ پہ یہ ایک چھوٹی سی گیدرنگ جو ہے پاکستان کے اداروں کو تہس نہس کر رہی ہے. تو یہ ریٹ کو چیلنج ہو رہا ہے. اگر رانا ثناء اللہ خاموش رہیں، شہباز شریف خاموش رہیں تو یقیناً یہ کل ان کی گرفت میں یہ بھی آئیں گے. فوج بہت بڑا کریک ڈاؤن کرے گی. فوج یہ سوچ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، سب کچھ دیکھ رہی ہے فوج، اور یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ موجودہ حکومت کیوں نہیں اب تک ایکشن لے رہی ہے. تو فوج جب کریک ڈاؤن پہ آئے گی تو پھر ظاہر ہے کہ ہر طرف کریک ڈاؤن ہوگا. یاد رکھیے گا، پھر آپ بھی نہیں بچ سکیں گے، یہ حکومت بھی نہیں بچ سکے گی. اور ظاہر ہے ان کو اپنا ملک بچانا، اپنا ادارہ بچانا ہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. ملک اگر اور عوام کے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں اور عوام میں انارکی اور خانہ جنگی ہو گئی اور ملک خانہ جنگی کی طرف چل گیا اور دشمن یہی چاہتا ہے تو پھر ظاہر ہے فوج نے ریئیکٹ تو کرنا ہے. پھر آپ بھی نہیں بچیں گے اور وہ بھی نہیں بچیں گے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اور پھر عوام تائید کرے گی کہ فوج نے صحیح کیا ہے. پھر عوام تائید کرے گی میجورٹی کی. جب آپ اپنا رول ادا نہیں کریں گے، حکومت اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ادارے کب تک خاموش رہیں گے. چیف الیکشن کمشنر کے پاس تو کوئی فورس نہیں ہے، اور اسی طرح عدالتوں کے پاس تو کوئی فورس نہیں ہے. وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو ملک کا جو آپ کا وزیر اعظم ہے وہ اس قسم کی انریسٹ، انارکی، خانہ جنگی اور دھمکیاں، قتل و غارت اور یہ آپ کے نقص امن، یہ سارا کیسز بنتے ہیں، اس پہ ایکشن لے. تو یہ اب جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ 72 گھنٹے دیکھ لیتے ہیں، اس 72 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے. ادھر اس 72 گھنٹے میں فوج ریئیکٹ کرتی ہے یا حکومت ایکشن لیتی ہے یا یہ معاملات ایز اٹ از چلتا ہے. اور پھر عمران خان ان خاموشی کو دیکھ کے مزید کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ حملہ کر دیتے ہیں مزید فزیکلی GHQ پہ یا وزیر اعظم ہاؤس پہ یا الیکشن کمیشن پہ یا پھر سپریم کورٹ پہ؟ کیونکہ اگر ان کو موقع ملا تو پھر وہ یہ بھی کریں گے، راستہ دیا جائے گا تو وہ یہ بھی کریں گے. وہ اگر یہ محسوس ہو جائے کہ وہ 25,000 کے مجمع میں بہت طاقت رکھتے ہیں تو پھر وہ تمام طاقتوں کو مس کر کے یعنی ہٹا کر وہ پھر ان تمام جگہوں پہ حملہ کریں گے. تو آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں، آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ انارکی پھیلے، خانہ جنگی ہو، لوگ ایک دوسرے کے خلاف ڈنڈے اٹھا لیں یا فوج ریئیکٹ کر لے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.